عبارت یہاں سے ہماری کہ وشرط صاحبہا التعریف او التخصیص او التعمیم او التأخیر. صاحبہا یعنی صاحب حال، جس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال. ذوالحال کی جو ہے وہ شروط بیان کر رہے ہیں. تو شرح کے اندر ہم آ جاتے ہیں. تو شرح کے اندر مصنف کیا فرماتے ہیں کہ شرط و صاحب الحال واحد من امور اربعہ، کہ ذوالحال کی جو شرط ہے وہ 4 امور میں سے ایک ہوگی. یعنی 4 میں سے کوئی ایک بھی حالت پائی جائے تو وہ حال کے لیے ذوالحال واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر چاروں کی چاروں نہ پائی جائیں تو پھر وہ ذوالحال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ یہ نہیں ہے کہ چاروں کی چاروں شروط ایک ساتھ پائی جائیں گی. ایک ساتھ پائی جانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ چاروں میں سے کوئی ایک کہے اس کے اندر موجود ہو. سب سے پہلی جو چیز ہے کہ التعریف، کہ جو ذوالحال ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے. قرآن مجید کی یہاں پہ آیت پیش کی ہے کہ خش عن ابصارہم یخرجون، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ یخرجون وہ نکلتے ہیں، در حالانکہ ان کی جو ابصار ہیں وہ جھکی ہوئی ہیں. یہاں پہ یہ ترجمہ جو ابھی ہم نے کی ہے، دیکھتے ہیں مصنف کی ترکیب کے مطابق یہ ترجمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. مصنف کہتے ہیں کہ جو خشعن ہے یہ حال من الضمیر فی قولی تعالی، یہ جو یخرجون کے اندر ضمیر ہے نا واو، اس سے کیا بن رہا ہے؟ یہ حال بن رہے ہیں. اور ضمیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہ فقط معرفہ کہتے ہیں بلکہ اعرف المعارف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو ذوالحال ہے ہمارے پاس وہ کیا ہو گیا جی؟ معرفہ ہو گیا. تو اب مصنف کے مطابق ترجمہ کیا ہونا چاہیے کہ یخرجون خشعن، کہ وہ نکلتے ہیں در حالانکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ خاشعین ہوتے ہیں، خشوع کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ترجمہ یوں بنائیں گے کہ وہ نکلتے ہیں در حالانکہ وہ خاشع ہوتے ہیں. خاشع ہوتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی در حالانکہ ان کی آنکھیں خشوع کرنے والی ہوتی ہیں. کیونکہ خشعن کا آگے جو ابصارہم ہے یہ خشعن اسم فاعل کہلاتا ہے، جمع کثیر کہلاتا ہے اسم فاعل کا، خاشع سے خشعن. تو ابصارہم اس کا کیا بن جاتا ہے؟ فاعل بن جاتا ہے. تو یعنی پوری بات کیسے ہو جائے گی کہ ابصارہم خشعن، ہاں یعنی آنکھوں کی حالت نہیں ہے خشوع والی، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں خشوع والی ہیں. ٹھیک ہے. ترجمے میں ٹیکنیکل یوں کیا فرق پڑے گا؟ یخرجون وہ نکلتے ہیں در حالانکہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں یوں نہیں کہنا کہ وہ نکلتے ہیں، ہاں وہ نکلتے ہیں اور ان کی آنکھوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں. یوں ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ پھر کیا بن جائے گا؟ خشعن ابصارہم کا حال بن جائے گا نا. ٹھیک ہے. جبکہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نکلتے ہیں در حالانکہ، یہاں پہ در حالانکہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں. ٹھیک ہے. یوں کہہ رہے. ہاں نتیجہ ایک ہی نکلے گا، بس یہ ہے کہ حال کس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آنکھیں تو جھکی ہوئی ہیں نا، آنکھوں کا حال بنا لیں یا ان کا حال بنا لیں، بات ایک ہی ہے نا. ٹھیک ہے. وہ نکلتے ہیں در حالانکہ ان کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، یا آنکھوں کی حالت یہ ہوتی ہے وہ جھکی ہوتی ہیں، بات تو ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے. لیکن وہ عربی تعبیر میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ خشعن کا تعلق ہم کس سے جوڑ رہے ہیں؟ ضمیر سے جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں فاعل کی حیت بیان کر رہے ہیں. وہ جو فاعل کا ایک جز ہے نا اس کی حیت ہم بیان نہیں کرنا چاہتے. جو مرکز ہے وہ ان لوگوں کو حالت کو بیان کرنا ہے کہ یہ لوگ اس حالت میں نکل رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جو آنکھیں ہیں نا وہ جھکی ہوئی ہیں. ذوالحال کا فقط معرفہ ہونا نہیں ہے نا، آگے آ سکتے ہیں، نکرہ بھی آ سکتے ہیں، ساری چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ذوالحال آپ کے لیے پہلے واضح ہونا چاہیے تب اس کی کیفیت واضح ہوگی. جب ذوالحال کی سرے سے پتہ نہ ہو، کچھ بھی پتہ نہ ہو تو اس کی حالت کیا بیان کریں؟ تو حالت اس کی بیان کی جاتی ہے جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہو، یا وہ نکرہ عمومی بھی ہو سکتا ہے، عمومی طور پہ بالکل ہو. نکرہ فی سیاق النفی کیا کہتے ہیں؟ النکرہ تو فی سیاق النفی والاستفہام، وہ نکرہ عمومی جو ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں.
تو یہ اوپر مصنف نے کیا کہا کہ یا تعریف ہو یا تخصیص ہو یا تعمیم ہو یا تاخیر ہو، 4 کے ہیں نا اوپر متن کے اوپر دیکھیں. تو یہ پہلا کیا ہو گیا؟ تعریف والا ہو گیا. دوسرے میں آ جائیں تخصیص والا. تخصیص میں کیا ہے کہ اس کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے نا، نکرہ مخصصہ جسے کہتے ہیں. ثانی تخصیص کیا مطلب کہ ذوالحال آپ کا کیا ہوگا؟ خاص ہوگا. جیسے فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، تو یہاں پہ سواء جو ہے وہ حال ہو رہا ہے اربع سے، وہی اب انکانت نکرتن، اربع کیا نکرہ ہے، آگے جب مضاف ہو رہا ہے تو پھر بھی الف لام اس کے اوپر نہیں لگا ہوا، معرفت کی طرف بھی مضاف نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اربعۃ ایام. تو کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ نکرہ ہے لیکن یہ مخصص ہو گیا ہے. کیوں؟ بالاضافۃ الی ایام، ایام کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے. تو نکرہ موصوفہ یا نکرہ جو مضاف ہوتا ہے مضافہ، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے نا. نکرہ کو اس کو نکرہ کو مخصوص ہی کہتے ہیں نا. مخصوص کیسے ہوتا ہے؟ یا وصف لانے کی وجہ سے یا اس کے اضافت کر دیتے ہیں. رجل کیا تھا؟ نکرہ تھا نا، اس پہ جب رجل عالم کہیں گے، ٹھیک ہے، یا مثلا رجلو پاکستان کہیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. اچھا، 4 دنوں میں در حالہ کہ وہ 4 دن برابر ہوں سائلین کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے. یہ پوری آیت پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی کیا بات ہو رہی تھی. وثالث، تیسرا جو ہے کہ ذوالحال آپ کا ہو سکتا ہے تعمیم. تعمیم یعنی وہی نکرہ عام ہو، نکرہ مخصص نہ ہو، نکرہ مخصوص نہ ہو، نکرہ عام ہو. جیسے وما اہلکنا من قریۃ، عام سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ ما جو ہے وہ نافیہ آ گئی ہے. ما کے بعد ہمارا کیا آ رہا ہے؟ قریہ آ رہا ہے. تو قریہ کو ہم کیا کہیں گے؟ چونکہ یہ سیاق نفی میں ہے، سیاق نفی یا سیاق نہی میں ہونے کی وجہ سے نکرہ کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ عموم آ جاتا ہے، یعنی اب سب کے سب اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ شامل ہو جاتے ہیں. یعنی ما اہلکنا من قریۃ نہیں، کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی بھی قریہ پوری دنیا میں سے کوئی بھی لینے، عام ہوگی بات کہ اس کو ہم ہلاک نہیں کرتے. الا لہا منذرون، مگر در حالہ کہ اس کے لیے ہم کیا ہوتے ہیں؟ منذرون ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں لہا منذرون، یہ جو پورا جملہ ہے لہا کیونکہ جار مجرور منذرون کے متعلق ہو جائے گا. تو یہ جو منذرون ہے یہ حال ہے. حال کس سے ہے؟ قریہ سے ہے. کہ ہم اس قریہ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس قریہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم اس قریہ کے لیے در حالہ کہ کیا ہوتے ہیں؟ منذر ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں. وَهِيَ نَكِرَةٌ عَامَّةٌ، یہ نکرہ عامہ ہے. لِوَقُوعِهَا، عامہ کی تفسیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سیاق نفی میں کیا ہو رہا ہے؟ واقعہ ہو رہا ہے. تو جو نفی کے بعد آ جائے اسے ہم عامہ کہتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہوں گی، التعریف والتخصیص والتعمیم، اور چوتھا کیا ہے؟ التاخیر. تاخیر کا کیا مطلب ہے کہ التاخیر عن الحال، کہ اگر حال پہلے آ جائے، ذوالحال بعد میں چلا جائے، تو جو بعد میں چلا گیا ہے اس کے لیے پھر آپ کیا لا سکتے ہیں؟ پہلے آپ یعنی ذوالحال پھر بعد میں آ رہا ہے، وہ نکرہ چلا گیا، بعد میں ذوالحال نکرہ ہوتا رہے تو حال کیا ہے؟ اس کے پہلے آ سکتے ہیں. یعنی یوں صورتحال بنے گی کہ ذوالحال کے لیے معرفہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. کب؟ جب ذوالحال بعد میں چلا جائے، حال پہلے آ جائے. اگر حال پہلے آ رہا ہے اور ذوالحال بعد میں آ رہا ہے تو جو ذوالحال بعد میں آ رہا ہے وہ نکرہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایشو نہیں رہتا. مصنف کی مثال دیکھیے گا کہ لمیت موحشن تللو یلوہ کانہ خللو. اس کا تھوڑا معنی واضح کرتے ہیں پھر بات واضح ہوگی کہ کس کا حال جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. میت و خاتون کا نام ہے، اور تلل کسے کہتے ہیں کہ جب میت وہ علاقہ چھوڑ گئی تو اس کے جو علاقے کے کھنڈرات ہیں، کھنڈرات یعنی جو چیزیں تھوڑے بہت اینٹیں لگی ہوتی ہیں اسے تلل کہتے ہیں. تلل کو اس نے تشبیہ دی کہ اس کے ساتھ خلل کے ساتھ. خلل خلت کو جمع ہے، جو تلواروں کے نیام ہوتے ہیں، یعنی نیام جس میں ڈالی جاتی ہے تلوار، وہ نیام کے اوپر کیا ہے؟ بعض کا پھول وغیرہ لگائے گئے ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہوتی ہے تھوڑی. تو وہ یعنی شاعر تشبیہ دے رہا ہے کہ یہ جو ابھی گھر ہے، جو بوسیدہ گھر ہو چکا ہے، اس کے جو ابھی آثار ہیں وہ کیا ہیں؟ خلل ہیں. خلل ہیں یعنی جیسے تلواروں کی نیامیں پڑی ہوئی ہوں، اوپر نیچے پھول وغیرہ ہے، گھاس اگی ہوئی ہے، اس طریقے کے حالات بن چکے ہیں. اچھا، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تلل ہیں یہ موحش بھی ہیں. موحش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو تنہائی کا احساس دلانے والے ہوں.
انسان کے لیے وحشت انگیز ہوں. وحشت انگیز یعنی تنہائی میں اسے ڈالنے والے ہوں. یعنی یوں وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میہ کا گھر ہے، پرانا ہو چکا ہے، اس کے تھوڑے بہت کھنڈرات ایسے ہیں جیسے تلواریں کیا ہوں، اس کی نیامیں پڑی ہوئی ہوں، جس کے اوپر کیا ہے پھول وغیرہ لگے ہوتے ہیں، گھاس لگے ہوتے ہیں. لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ جو تنہائی کا زیادہ احساس دلاتی ہے. در حالانکہ موہش ہے. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں تنہائی کا زیادہ احساس ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو تلل ہیں، یہ تلل کی حالت کیا ہے، موہش ہیں. تو موہش حال بیان کر رہے ہیں کس کا، تلل کا. ٹھیک ہے، وہ جو گھر کے آثار ہیں باقی. تو تلل بعد میں آ گیا، موہش پہلے آ گیا. تو تلل جو بعد میں آیا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، نکرہ ہے. تو ذوالحال نکرہ بعد میں آ سکتا ہے جب حال اس کا کیا ہو، پہلے ہو. ٹھیک ہے جی. پوری اگر اس کی ترکیب کریں تو اس ترکیب میں پھر ایک مشکل یہ پیش آ جاتی ہے کہ تلل یلوح میں یلوح کو تلل کے لیے کیا بنا دیتے ہیں، صفت بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یلوح کا مطلب ظاہر ہونا. یعنی تلل یلوح کہ تلل جو تلل ظاہر ہوتے ہیں، کانو خلل گویا کہ وہ کیا ہیں، خلل ہیں، تلوار کی نیامیں ہیں، ظاہر ہوتے ہیں در حالہ کہ وہ موہش ہوتے ہیں. یہ تلل کس کے لیے ہیں، یہ تلل جو ہے وہ میہ کے لیے ہیں، یعنی میہ کے گھر کے لیے ہیں. تلل مستقر خبر کیا ہو جائے گی، محذوف ہو جائے گی. اب یہ جو تلل کو ہے یہ موصوف بناتے ہیں اور یلوح کو اس کی کیا بناتے ہیں، صفت بناتے ہیں. تو یہاں پہ پھر یہ اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے نکرہ کی مثال لے کر آئے ہیں کہ جو نکرہ کیا ہو گیا ہے، موصوفہ ہو گیا ہے، تخصیص ہو گئی ہے. تو یہ پھر کس مورد میں داخل ہو جائے گا، دوسرا جو ہم نے بیان کیا تھا، تخصیص والے میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کس کے مطابق ہے کہ اگر تلل کے لیے یلوح کو کیا بنائے، تلل کے لیے صفت بنائے. اور صفت ہی ہم بنائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے کہ تلل کیا ہے، نکرہ ہے نا. تو نکرہ کی جب بھی آپ کوئی آگے لے کر آئیں گے تو وہ اس کی فوراً کیا بنتی جائے گی، صفت بنتی جائے گی. خبر آپ نہیں بنا سکتے. جیسے آپ نے رجل کے بعد جیسے یضرب کہیں گے، رجل یضرب، تو یضرب رجل کی کیا بن جائے گا، صفت بن جائے گا، نہ کہ خبر بنے گا اس کی. لیکن الرجل یضرب کہیں گے تو پھر یضرب اس کی کیا بنے گا، خبر بنے گا. یا زید یضرب کہیں گے تو پھر یضرب اس کی کیا بنے گا، خبر بنے گا. تو یہاں پہ تلل یلوح جیسے کہا تو یلوح اس کی کیا بن جائے گا، فوراً صفت بن جائے گا. جیسے صفت بن جائے گا تو پھر یہ دوسرے میں کیا ہو جائے گا، شفٹ ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو مصنف کا شعر ہے یہ اشکال کا شکار ہو گیا کہ آپ کو ایک ایسی مثال لانی چاہیے تھی کہ جس میں نکرہ مخصوصہ نہ ہوتا، جبکہ یہ ایسی مثال لے کر آئے ہیں کہ جس میں نکرہ کیا ہے، مخصوصہ ہے اور تخصیص والے میں چلی گئی ہے. تلل صفت بنے، موصوف اس کا کیا ہوگا پھر، موہش. نہیں، تلل تو اس ذات کو کہتے ہیں نا، ذات تو صفت واقع نہیں ہوتی. گھر کے جو باقی آثار ہیں وہ صفت تو نہیں ہے. صفت کے اندر تو وہ معنی اشتقاق والا ہوتا ہے نا، صفت والا، وصف جو والا. موہش تو اس میں فاعل ہے، یہ تو چلے بن سکتا ہے، وحشت دینے والی، تنہائی کے احساس دینے والی. اچھا، بہرحال اشکال کے بغیر ہم پڑھتے ہیں کہ فموہشن حال من تلل. تو موہشن کیا ہے، تلل کا حال ہے. وہو نکرۃ، اور تلل کیا ہے، نکرہ ہے. یہ نہیں کہا کہ نکرہ مخصوصہ ہے، نکرہ مختص ہے، یہ نہیں کہا. ابن شام اسے کیا کہتے ہیں، فقط نکرہ کہتے ہیں. تو یہ پھر حال کیسے بن گیا نکرہ سے، نہ یہ نکرہ مخصوص ہے نہ معرف ہے. وہ اس وجہ سے کہ لتاخیر ہی عن الحال ہے، کیونکہ یہ جو تلل ہے یہ مؤخر ہو گیا ہے اپنے حال سے. آپ کی ترکیب میں یلوح کو کیا لکھا کرباسی نے، صفت لکھا یا کچھ اور لکھا ہے؟ ہاں، وہی یلوح کو کیا بنا دیا، تلل کی صفت بنا دیا. تو بس پھر نکرہ موصوفہ ہو گیا نا. نکرہ موصوفہ ہو گیا تو سارا جو شاہد مثال ہے وہ ختم ہو گیا مصنف کا. مؤخر نہ بھی ہوتا، پہلے ہو جاتا تو مشکل تو نہ ہوتی نا. موصوفہ جو ہے دوسرے میں چلا گیا نا، تخصیص میں چلا گیا.
ہاں نہیں نہیں، لحاظ کی بات نہیں ہوتی نا، بات ایسی ہوتی ہے کہ چار چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں تو الگ الگ ہونا چاروں. ابھی تخصیص والی بیان کر چکے تھے تو آپ کہیں گے تخصیص کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں گے، ایک اور اینگل سے دیکھیں گے، ایسے صورت میں تو نہیں بنتی نا. آگے اس لحاظ سے دیکھ لو، اس لحاظ سے دیکھ لو، بات ایک ہی ہونی چاہیے. ہاں یہ تخصیص میں چلی جائے گی. چار صورتیں بیان کی تو چار کی مثالیں الگ دیتے ہیں نا. چار صورتیں کون سی ہو گئی؟ کیا ہے؟ التعریف ہو، التخصیص ہو، التعمیم ہو، التاخیر ہو. چوتھی جو تاخیر والی ہے یہ تخصیص تو نہ ہونا. ٹھیک ہے انصلاح ہو. جیسے آپ کہتے ہیں کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، تو حرف اسم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس سے کیا کہتے ہیں جو قسمیں آپ قسم ہوتی ہیں وہ قسیم یا قسمیں قسیم. ہاں قسیم کو جب آپ دیکھتے ہیں قسیم کے متباین ہوتی ہیں. اچھا حال کی بات کیا ہوئی؟ ختم ہوئی. اگلی بات کس کی لا رہے ہیں؟ تمییز کی لا رہے ہیں. تمییز میں منصوبات میں سے ہے. اس کی تعریف دیکھیے گا، اس کی تعریف کے اندر 5 حصے آئیں گے. حال کی تعریف کے اندر کتنے سے آ رہے تھے؟ 3. وصف، فضلۃ، یقع فی جواب کیف، یہ 3 تھے نا. یہاں پہ دیکھیے گا اسم، فضلۃ، نکرۃ، جامد، اور 5واں کیا ہے؟ مفسر لمن بہم. لمن بہم من الزوات، ان بہم مبم ہو جانا. ٹھیک ہے، لمن بہم من الزوات یعنی ذات کوئی ایسی تھی کہ جو مبم ہوگی تو اس کی تفسیر کے لیے جو اسم آئے گا آپ کے پاس، اور وہ اسم فضلہ ہونا چاہیے، اور وہ اسم کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے وہ وصف نہیں ہونا چاہیے، وصف تو مشتق ہوتا ہے نا، جامد ہونا چاہیے. تو وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ تمیز واقع ہو جائے گا. یہی جب آپ کہتے ہیں انی رأیت احد عشرہ کوکبن، آگے کہتے ہیں تو احد عشرہ تو مفعول بن گیا نا، رأیت احد عشرہ. کوکبن کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں نے 11 دیکھے. تو 11 وہ کیا تھے؟ مبہم تھے، نہیں پتہ چلا کہ 11 کیا چیزیں دیکھی. تو کوکبن جب آگے لے کر آئے ہیں تو کوکبن اس کے لیے کیا بن گیا؟ تمیز بن گیا. اب یہ کوکبن جو ہے وہ فضلہ واقعہ ہو رہا ہے، یعنی جملہ اس کے بغیر مکمل ہو چکا ہے. اور کوکبن کیا ہے؟ نکرہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی اس میں فعل اور مفعول اور وصف بھی نہیں ہے. ایک ہے الگ سے اس میں جامد ہے. واضح؟ اچھا شر میں آ جائیں کہ من المنصوبات یا تمییز، منصوبات میں سے تمییز ہے. وہ ہوا مجتمع فیہ خمسۃ امور، کہ جس کے اندر 5 چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ اسم ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ کہ وہ فضلہ ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ کہ وہ نکرہ ہو. چوتھی کیا ہے؟ کہ جامد ہو. اور 5ویں کیا ہے؟ کہ جو ذوات میں سے مبہم ہے اس کی تفسیر کرنے والی ہو. فَهُوَ مُوَافِقٌ فِي الْحَالِ فِي الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، پس یہ حال کے موافق ہے پہلے 3 امور میں. پہلے 3 امور کون سے ہیں؟ اسم، فضلہ اور نکرہ ہونا ہے، یہ اس میں موافق ہے. وَمُخَالِفٌ فِي الْأَمْرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، اور آخری جو 2 معاملے ہیں اس میں مخالف ہے. کس کے؟ حال کے. تمیز حال کے مخالف ہے. کن 2 چیزوں میں؟ جامد ہونے میں اور مبین للحیت ہونے میں. لأن الحال مشتق، کیونکہ حال کیا ہوتا ہے؟ مشتق ہوتا ہے، جامد نہیں ہوتا. اور مبین للحیت، اور وہ حیت کو بیان کرنے والا ہوتا ہے. جبکہ تمیز کیا ہوتی ہے؟ جامد ہوتی ہے، اور یہ کس کو بیان کرنے والی ہوتی ہے؟ ذات کو. اب یہاں پہ یہ آتی ہے بحث کہ حیت اور ذات میں آپ کیا فرق کرتے ہیں؟ ہاں وہی جملہ کے مکمل ہونے کے بعد واقع ہو. وہ معنی والی نہیں کریں گے. ان معنی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ معنی بعض کا اس کے بغیر بنتی نہیں ہے، معنی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. نحوی اعتبار سے فضلہ کو دیکھیں گے کہ جملہ مکمل ہو گیا آپ کا نحوی اعتبار سے، ناقص جملہ نہیں رہا، مرکب ناقص نہیں رہا، مرکب تام ہے. تو مرکب تام کے بعد جو بھی آئے گی چیز اسے مصنف کیا کہیں گے؟ فضلہ کہیں گے. چاہے معنی کے لحاظ سے آپ بے نیاز نہ بھی ہوں، سے معنی وہ چیز ضروری ہو، لیکن ہم نحوی اینگل سے دیکھیں. نہیں آپ کہیں گے کہ حتیٰ کہ احد عشرہ کے بغیر بھی جملہ تام ہے. رائی تو فعل اور فاعل جملہ تام ہو گیا، یعنی فعل فاعل کے علاوہ مبتدا خبر کے علاوہ باقی جتنی چیزیں سب فضلہ میں جائیں گی. واضح؟ احد عشرہ مفعول ہے، نہیں فضلہ میں جاتا ہے. اچھا حیت اور ذات کے بیان کرنے میں کیا فرق ہے؟ یہ حال کی آپ مثال لے کر آئیں
کوئی کہ میں نے زید کو دیکھا در حالانکہ وہ کھا رہا تھا، رائی تو زیدن، ٹھیک ہے، آکلن، یہ تو صفت بن گئی. ہاں وہ آکلن کیا، وہ ہوا یاکلو، رائی تو زیدن وہ ہوا یاکلو. اس کو صفت کیوں نہیں بنا سکتے پھر؟ یہی جو مثال ہے، رائی تو زیدن آکرن میں آکرن کو زید کی صفت کیوں نہیں بنا سکتے؟ نکرہ ہے نا، آپ کیا کہیں گے آکرن نکرہ ہے، زید کیا ہے مرف ہے، تو موصول صفت میں کیا ہوتی ہے مطابقت ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ کیا کہیں گے کہ آکرن زید کے لیے صفت واقع نہیں ہو رہا بلکہ حال واقع ہو رہا ہے. اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ عاقل نے زید کی حیت کو بیان کیا، زید کی ذات کو بیان نہیں کیا، کیونکہ ذات آپ کے لیے واضح تھی، ذات مبہم نہیں تھی آپ کے لیے. رائی تو زیدن کا میں نے زید کو دیکھا، تو کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ زید آپ کے لیے واضح نہیں ہے. ہاں زید کو کس حالت میں دیکھا وہ حالت اس کے لیے واضح نہیں تھی. اس حیت کا مطلب کیا ہے؟ حالت کو بیان کرنا، حیت کو بیان کرنا. تو اب یہاں پہ عاقل آ کے یا نائم آ کے یا قائد جو بھی آپ حالت اس کی لگائیں گے، یہ زید کی ذات کو بیان نہیں کر رہی، ذات کا آپ کو پتہ ہے. جبکہ رائی تو احد عاشرہ کہا کہ میں نے 11 دیکھے، تو 11 پتہ ہی نہیں ہے کہ ذات کون سی ہے، کیونکہ 11 کسی ذات کا نام ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی 11 ہو سکتا ہے وہ پتھر ہوں، 11 کیا ہے جانور ہوں، کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں پتہ. تو تمییز میں کیا ہوتا ہے کہ اثراً ذات کے نہیں پتہ ہوتا. حال فی الحال میں کیا ہوتا ہے کہ ذات کا پتہ ہوتا ہے، فقط اس ذات کی جو حیت ہے، اس کے جو شکل و صورت ہے، اس کے جو حالات ہیں، ان کا ہمیں کیا نہیں پتہ ہوتا. واضح؟ تو لہٰذا اگر کسی بندے کا آپ کو پتہ ہو لیکن اس کے حالات کا نہ پتہ ہو، تو آپ اس کا کیا دریافت کریں گے؟ حال دریافت کریں گے. لیکن اگر بندے کی نہ پتہ ہو تو پھر آپ تمیز وہاں پہ کریں گے، یعنی آپ جدا کریں گے کہ بھئی یہ بتاؤ، تمیز کرو کہ یہ پتھر ہے، انسان ہے، حیوان ہے، یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا جو متن ہے وہ لمبا سا ہے اور اس کی شرح میں آ جائیں. تمیز و ضربان ہے کہ تمیز کی کیا دو قسمیں ہیں. ایک کو کیا کہتے ہیں مفسر لمفرد، اور ایک کو کیا کہتے ہیں مفسر لنسبت. کہ مفرد کی تفسیر کرتا ہے، یعنی مفرد کوئی شے ایسی ہے جو مبہم ہے، پتہ نہیں چل رہی کہ یہ شے کی ذات کیا ہے، تو تمیز آ کے اس مفرد کی ذات کو واضح کرے گی. یا جو ہے وہ نسبت کا ہمیں نہیں پتہ چل رہا تو اس نسبت کو کیا بیان کرے گی. یہ ظاہری بات ہے، مفرد کی جب بحث واضح ہوگی اور نسبت کے ساتھ رکھیں گے تو مکمل معنی اس کا ہمارے سامنے آ جائے گا. سب سے پہلے مفرد کو بیان کرتے ہیں. فمفسر المفرد لہو مزان، جو مفرد کا مفسر ہوتا ہے اس کے بہت سارے مقامات ہیں کہ یقع بعدہا، کہ جن مقامات کے بعد یہ تمیز واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ مفرد کے مفسر کے لیے مزان ہے، مزان یعنی مکان کو کہتے ہیں، مقامات ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جن کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تمیز واقع ہوتی ہے. نہیں، اس میں آپ لغت میں دیکھیں نا، مزان کا مطلب یہ دیکھیں لغت میں مزان، ابھی ڈھونڈ کے دکھیں ابھی ان کو. ہے زن سی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا مزن سے جو ہے نا مقام کے معنی میں تھے. کدھر گیا سوال؟ المزان مراجع ماخذ جن کی طرف دوران تحقیق رجوع کرتا ہے. اسی طریقے سے مزنہ کی جمع جو ہے مزان کہا ہے کہ موضع تہمت، گمان کی جگہ، وہ جگہ جس چیز کے وجود کا گمان ہو. ٹھیک ہے، وہی آپ جگہ بنا لیں، گمان کی جگہ، گمان کا تھوڑا آ جائے گا اس کے اندر. یعنی جو مفرد کے لیے ہے نا، مفرد کے مفسر کے لیے کچھ ایسے مزان ہیں، یعنی کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ وہ گمان ہوتا ہے، مبہم ہوتی ہیں وہ چیزیں، مبہم ہوتی ہیں یا گمان ہوتا ہے. بہرحال گمان کا جہاں پہ بن نہیں رہا، زیادہ کچھ بنائے تو بننے بھی.
کچھ ایسے مقامات ہیں لیکن ان مقامات میں کیا ہوتا ہے، ایک قسم کا ظن ہوتا ہے، ہمیں ظن کسی بھی بات کا ہوتا ہے، یعنی مشکوک ہوتی ہے صورتحال، مبہم ہوتی ہے. کیا کیوں لیں؟ پہلا کیا ہے، مقادیر ہیں. وہ عبارت عن ثلاثۃ امور، مقداروں سے کیا مراد ہوتے ہیں، 3 امور ہوتے ہیں. مساحات ہیں، ٹھیک ہے، پیمانے جو جگہ ناپنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے جریب کا جریب من نخل، ٹھیک ہے، نخل کی ایک جریب. اب جریب کتنے کی ہوتی ہے، کتنے کنال ہوتے ہیں اس میں، یہ معلومات لے لیجیے گا. دوسرا مساحہ میں کیا ہوتا ہے، کیل آتا ہے. یعنی مساحہ اور کیل میں اردو میں اگر فرق کریں تو میرے خیال میں مساحہ کو کیا کہتے ہیں، ماپنا کہتے ہیں، اور کیل کو ناپنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیل میں پرانے زمانے میں آپ چلے جائیں تو جو تمر ہے اس کے لیے کیا ہوتا تھا، ایک برتن ہوتا تھا سا کا، تو تمر کو دودھ کی طرح کھجور کو اس میں بھرتے تھے، جو وہ فل ہو جاتا تھا ایک ٹوپا جو ہے سا کا، تو اسے کیا کہتے تھے کہ ایک سا جو ہے وہ تمر کی ہے. اسی سا کے اوپر بڑی فقہا کی بحثیں ہیں کہ ایک سا کتنے کلو کا بنتا ہے آج کل کے زمانے میں. ٹھیک ہے، 3 کلو کیا ہے، 3.5 کیا ہے. سید حکیم مرحوم 3.5 کہتے تھے. سید سیستانی 3 کے اوپر ہے، کچھ کہیں زیادہ ہوگی پر اس طریقے. اچھا، تو پہلے نمبر پہ مساح آ گئی، دوسرے نمبر پہ کیل آ گئی، اور تیسرے پہ کیا آ گیا، وزن آ گیا. وزن میں ہمارے پاس کیا آ جائیں گے، منوین اصلاً، 2 من جو ہے وہ شہد تھوڑا سا ہوتا ہے بھی، 2 من کلوین کہہ دیتے جا، سیدھا من پہ. ٹھیک، تمام نحو کی کتابوں میں ایسے ہیں، اصل کے ساتھ من سے نیچے تو جاتے نہیں. اچھا، تو اس میں مثال کے طور پہ کیا ہے، آپ نے کہا کہ جریب نخلن میں، مثلا جریب تو واقع ہو گیا، جریب تو اس پہ ما سابق ہوگا نا مثلا. ٹھیک ہے، مثلا بیع تو، ٹھیک ہے، بیع تو جریبن، آگے میں نے ایک جریب کیا ہے بیچا. ٹھیک ہے، اب جریب جو ہے وہ کس چیز کا بیچا ہے، ٹھیک ہے، آگے پھر وہ کیا کہ نخل یعنی باغ، جو کھجوروں کا باغ تھا نا، اس کا میں نے ایک جریب بیچا. اسی طریقے سے اس نے کہا اشتری تو ساعن، میں نے ایک سا جو ہے وہ خریدا. اب سا کی ذات واضح نہیں ہے نا کہ وہ سا کیا، کون سی ذات اس نے خریدی. آگے وہ کیا کہے گا، دودھ ہے یا حلیب ہے یا جو بھی ہے. تو ان ساری مثالوں میں آپ دیکھیں گے کہ نخلن منصوب پڑا، تمرن منصوب پڑا، اور اصلن کیا پڑا، اصلن کیا پڑا، منصوب پڑا. تو یہ سارا منصوب کس بنیاد پہ ہوگا، تمیز کی بنیاد پہ ہوگا. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ منوین کی تمیز اصل ہوگی، اور سا کی تمیز کیا ہوگی، تمر ہوگی، اور جو نخلن ہے یہ جریب کی کیا ہو جائے گی، تمیز ہو جائے گی، یعنی اس کی ذات کو واضح کر رہی ہوگی. اور ان تینوں میں دیکھیں سارے کے سارے کیا ہیں، وہ نکرہ ہیں اور جامد ہیں. دوسرا کیا ہے، عدد ہے. عدد میں انہوں نے مثال کیا دی، 11 درہمن. ٹھیک ہے جی، 11 درہمن میں درہمن 11 کے لیے کیا ہو جائے گا، تمیز ہو جائے گا. اور قرآن مجید کی آیت پہ اسی سے ہے کہ انی رایت 11 کوکبا. یہ جو عدد والا حکم ہے یہ کہاں کہاں پہ جاری ہوتا ہے، تمام عدد میں، کہتے ہیں نہیں. وَهَكَذَا حُكْمُ الْأَعْدَادِ مِنَ 11 إِلَى 99. ٹھیک ہے جی، یعنی جو ڈبل والے ہیں، 11 سے لے کر 99 تک. 20 اس کے اندر آئے گا، 20 30 40. آپ نے کہنا ہو کہ عندی 40 درہمن کہیں گے یا درہمن کہیں گے، اور عندی 100 درہمن 100 کے لیے مجرور ہو جائے گی. اچھا، عندی مثلا 7 درہمن، یعنی 30 اور 40 اور 50 کی کیا رہے گی، منصوب ہی رہے گی. اچھا، عندی 50 درہمن، ٹھیک ہو گیا. تو 11 سے لے کر جو 99 تک ہے، اس کی جو بھی آپ تمیز بیان کریں گے، درہم والی ہو جو بھی ہو، وہ ساری کی ساری آپ کے پاس کیا رہے گی، منصوب رہے گی. 11 سے کم میں چلے جائیں یا 100 یا اس کے بعد چلے جائیں، وہ مفرد مجرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وقال اللہ تعالیٰ، قرآن مجید کی آیت دیکھیں، ان ھذا اخی لہ 99، میرے اس بھائی کے لیے 99 ہے. 99 کہہ دیا، خبر واقع ہوگی نہیں. یہ آپ آگے اس کی تمیز کیا، نعجتن.
حدیث میں کیا ہے، ان للہ تسعۃ و تسعین، اللہ کے لیے 99 ہے، آگے تمیز اس کی کیا آ گئی، نام. وفہم من عطفی فی المقدمۃ العدد علی المقادیر. اب مصنف یہاں پہ اپنے متن کے اندر ایک بات انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بات میں نے کی ہے بڑی راز والی بات ہے جی. وہ کون سی راز والی بات ہے کہ مصنف نے کہا ہے میں نے جو ہے نا وہ عدد کا مقادیر کے اوپر عطف کیا ہے، ٹھیک ہے، عدد کو مقادیر کے اوپر عطف کیا ہے، عدد اور مقدار. تو ہم یہ سوال کریں گے کہ بھئی عدد بھی تو مقدار ہوتی ہے نا، عدد مقدار نہیں ہوتی کیا، 11 عدد 12 عدد 13 مقدار ہی ہے اور کیا ہے. تو مقدار اور عدد کو آپ نے دو الگ الگ کیوں شمار کیا؟ پہلے کہا جی المقادیر ہوگی، دوسرے نمبر پہ کیا کہا جی العدد ہوگی. مقادیر کی 3 قسمیں بنائیں، مساحہ، کیل اور وزن، اور مقادیر کے مقابلے میں کس کو رکھا؟ عدد کو رکھا. تو بنیادی سوال ابھی جو مصنف جس کا جواب دینے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ عدد اور مقادیر کو ہم کیوں الگ الگ رکھ رہے ہیں، جبکہ عدد بھی کیا ہوتے ہیں، مقدار ہی ہوتی ہے نا، عدد بھی مقدار ہی ہوتی ہے، مقدار سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہوتی نا. کہتے ہیں کہ وفہم من عطفی فی المقدمۃ، یہ جو شروع میں ابھی میں نے لکھا یہاں پہ میں نے کیا کیا، عطف کیا. کس کو عطف کیا؟ العدد کو عطف کیا مقادیر کے اوپر. مقادیر کو الگ لکھا اور عدد کو الگ لکھا، بلکہ ہمارے نسخوں میں تو باقاعدہ کیا ہے، احدھا کی سیٹنگ میں المقادیر، پھر آسانی کی سیٹنگ میں کیا لکھا، العدد. یعنی پہلے نمبر پہ مقادیر اور دوسرے نمبر پہ کیا، عدد، الگ الگ ڈال دیے نا سارے. کہتے ہیں اس سے کیا سمجھا جائے گا کہ انہ لیس من جملتھا، کہ جو عدد ہے یہ مقادیر میں سے نہیں ہے، عدد مقدار نہیں ہوتی. وَهُوَ قَوْلُ اکثر المحققین، اور یہی اکثر محققین کا بھی کہنا ہے کہ عدد اور مقدار دونوں الگ چیزیں ہیں، یہ ایک چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. فرق کیا ہے جی، مقدار کی تعریف کریں عدد کی تعریف کریں؟ کہتے ہیں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ لأن المراد بالمقادیر ما لم ترد حقیقتہ، مقادیر سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جس کی حقیقت مراد ہی نہیں ہوتی، یعنی اصلاً وہاں پہ کوئی حقیقت اور ذات کا ارادہ نہیں ہوتا، فقط اس کی کیا ہوتی ہے، مقدار مراد ہوتی ہے. اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر لفظ مقدار کو مضاف کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہہ رہا ہوں نا کلو ہے، کلو کے شروع میں آپ مقدار کا لفظ لگا سکتے ہیں، عندی مقدار کلوین، ٹھیک ہے، میرے پاس 2 کلو کی مقدار ہے. کس کی مقدار ہے؟ آگے وہ اصلاً یا چرسن جو بھی لگا، ٹھیک ہے جی. تو مقدار میں کیا ہوتا ہے، حقیقت کی بات نہیں ہوتی بلکہ مقدار کی بات ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ لفظ مقدار شروع میں لگا سکتے ہیں. لیکن عدد میں کیا ہوتا ہے، عدد میں ایسے نہیں ہوتا. عدد میں آپ کا حقیقت کا ارادہ بھی ہوتا ہے، یعنی آپ مقدار کو فوکس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، آپ اس حقیقت کو مراد لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا عدد کے اوپر کیا ہے، آپ کو مقدار کا لفظ نہیں لگا سکتے. مثلا آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ عندی مقدار 20، میرے پاس 20 کی مقدار ہے، ٹھیک ہے. 20 کی مقدار کس کی ہے؟ مثلا قلمن یا کتابن کی، ٹھیک ہے. عندی مقدار 20 کتاب، کہ میرے پاس 20 کی مقدار کی کتابیں ہیں، یوں نہیں کہتے، سیدھا کیا کہتے ہیں، میرے پاس 20 کتابیں. 20 کتابیں کیا مطلب کہ جو 20 ہے یہ حقیقت کو بیان کرتا ہے. اس سے حقیقت یعنی حقیقت کیا ہے، کتاب ایک حقیقت ہے نا، تو 20 کیا کرتے ہیں، اس وجود اور حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں. جبکہ جو کلوین تھا، ٹھیک ہے، اور جریب تھا، اس میں حقیقت کا ارادہ نہیں تھا، اس میں فقط اور فقط خالص مقدار کے اوپر آپ کا فوکس تھا. تو یہ مصنف کہتے ہیں کہ اکثر محققین کا یہ سمجھنا ہے کہ مقداروں میں کیا ہوتا ہے کہ خالص نگاہ فقط مقدار کے اوپر فوکس ہوتی ہے، اور وہ جو چیز ہے، وہ جو حقیقت ہے، اس کی طرف کسی قسم کی کوئی نگاہ اور ارادے میں نہیں ہوتی. جبکہ جب عدد کی بحث آتی ہے تو سیدھا سیدھا آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، وہی عدد ہوتے ہیں، یعنی وہی ذات ہوتی ہے، وہی حقیقت ہوتی ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ عدد کے شروع میں آپ لفظ مقدار نہیں بولتے، لگا بھی نہیں سکتے، جبکہ مقدار جو ہوتی ہیں ان کے شروع میں لفظ مقدار آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب علمی ہے، اس کا نحوی بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، ولیس العدد کذالک، عدد ایسے نہیں ہے. اللہ ترا، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ انک تقول، آپ یہ تو کہتے ہیں کہ اندی مقدار کا لفظ لے ہے نا، اندی مقدار رتل، ٹھیک ہے،
آپ ان کہہ سکتے ہیں میرے پاس رتل کی مقدار ہے، رتل ایک پیمانے کا نام ہے، اب وہ رتل کس کی مقدار ہے؟ زیتن کہیں جا کے سمن جو بھی کہیں، لیکن ولا تقولوا آپ نہیں کہتے کہ عندي مقدار 20 رجلا، میرے پاس جو ہے وہ 20 کی مقدار کے برابر کیا ہیں مرد ہیں، یہ جملہ آپ نہیں کہتے الا علی معنی آخر، مگر یہ کہ کسی مجازی معنی میں کہیں، یعنی آپ کہتے ہیں میرے پاس 20 کی مقدار کے برابر رجل ہیں، تو اس میں آپ مجازی معنی لے لیں کہ ہیں تو 2-3 ہی لیکن وہ 20 کے برابر ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ مجازی معنی میں سے ہٹ کے اگر آپ حقیقی معنی میں لینا چاہیں تو یہ معنی آپ مراد نہیں لے سکتے کہ میرے پاس 20 کی مقدار کے اوپر کیا ہیں وہ رجل موجود ہیں، تو یہ جملہ آپ کو کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ